وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین میں کے معاملات میں ذرا برابر بھی نرمی مت کرنا، اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اس کے آگے تیسرا حکم یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسا نہیں کہ تنہائی میں کہیں کسی روم میں لے جا کر کے مار دو ان دونوں کو۔ اللہ فرما رہا ہے ان کی سزا پر سارے مومنوں کو جمع کرو، سب کے سامنے سزا ہوگی۔ یہ سزا اتنی دردناک ہوتی ہے میرے عزیزوں کہ انسان سوچنے سے بھی کانپنے لگ جاتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ اسلام نے جڑ پر پابندی لگائی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑا گناہ ہے، بڑی سزا ہے، وہاں تک پہنچے ہی کیوں، ہم سزا دیں ہی کیوں اتنی بڑی، اور یہ آدمی وہاں تک جائے ہی کیوں، زنا ہوتا ہی کیوں ہے، زنا تک پہنچتا ہی کیوں ہے؟ اس کے لیے اب میں اسلام کی خصوصیت بتاتا ہوں۔ سوال یہی تھا نا کہ اسلام کو ہی کیوں فالو کریں، سوال یہی ہے نا اسلام کی پیروی کیوں کریں۔ اب سنو، تم تو اب زنا کے بعد ہو سکتا ہے قانون لگاؤ گے، ریپسٹ کے لیے یہ ہے 10 سال کی سزا، 18 سال کی سزا، کسی کے یہاں 14 سال کی سزا، نابالغ بچی کے ساتھ ہو جائے تو اس کو عمر قید کی سزا۔ سزاؤں کا نفاذ یہ تو بعد میں ہوگا، اور تم تو یہ پہلے سے سوچ رہے یہ کر کے آئے گا تب یہ سزا ہوگی۔ اسلام کیا کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو امید ہے آپ لوگ ضرور اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارا بھی ماحول ٹھیک ہے۔ تو آپ سبھی کے لیے میں ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں جو آپ لوگ سوچ کر اور سن کر وہ دنگ رہ جائیں گے۔ تو یہ بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا، جو کہ یہ نیا ہی بیان ہے جو آپ سبھی کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جو آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایسا بیان آپ سبھی کو بہت کم ملے گا دیکھنے کو۔ تو وہ بیان آپ سبھی کے سامنے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سبھی لوگ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے یا نہ کریے، لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ شیئر کرنے سے ہی ہر چیز ہوتا ہے، یعنی کہ اگر شیئر کریں گے تبھی اگلا آدمی اس کو دیکھ پائے گا اور اسے سن پائے گا، کیونکہ ایک ایسا یہ بیان میں لایا ہوں جو انسان کے لیے بہت بہتر ہے، اور یہ دنیا میں بھی آپ سبھی کو یہ کامیاب کر دے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ضرور ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ بیان ایسا ہے جو ہم سبھی کے دلوں کو تازہ کرتی ہے، ہم سبھی کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسا بیان کرتے ہیں، کیونکہ ایسا بیان اور علماء بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جو مین ٹاپک ہوتا ہے، جو انسان کو مین ٹاپک جو اصل بات بتانی ہوتی ہے، وہ یہ ضرور کر دیتے ہیں ہر ویڈیو میں۔ تو وہی ویڈیو میں لایا ہوں آپ سبھی کے سامنے، تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جائیے۔ اگر آپ سبھی لوگ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی لوگ اپنا کمنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ تو بنا دیری کے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہے وہ ویڈیو، آپ لوگ اسے آخر تک ضرور دیکھیے۔ اسلام کیا کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ زنا تک جاتے ہی کیوں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے صرف مومن مردوں سے نہیں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے محبوب مومنہ عورتوں سے بھی کہتے ہیں وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے محبوب ان سے کہہ دیں اپنی مومنہ عورتوں سے، امتیوں سے، کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ عورت اپنی زینت کا اظہار کس کے پاس کر سکتی؟ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے پاس، او آبائهن، اپنے باپ کے پاس۔ یہ جن لوگوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں، ان کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، بس ان کے علاوہ کسی کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار نہ کرے۔ اب مجھے بتاؤ اسلام نے کہاں روک لگائی ہے؟ جہاں سے شروعات ہوتی ہے، النظرۃ سہم من سہام الشیطان۔ اے نوجوانوں توجہ سے سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نظر سے شروعات ہوتی ہے۔
نظریں دو چار ہوئیں، اس کے بعد پھر جسم حرکت کیا، دل کے اندر وسوسے پیدا ہوئے اور اس گناہ کے ارتکاب کے لیے آدمی دوڑ پڑا، لیکن شروعات ان آنکھوں نے کی تھی اور قرآن نے وہیں پر پابندی لگائی تھی۔ یہ میرے دین کی خصوصیات ہے۔ تم پوچھتے ہو اسلام کو ہی فالو کیوں کرے؟ یہ جرائم کو، کرائم کو ایسے روکتا ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ جہاں چشمہ پھوٹنے والا ہے وہیں پر بند باندھ دو، پانی بہ جانے کے بعد گٹر بند کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ جہاں سے سوتا پھوٹا ہے اسی کو روکنا ہے۔ اسلام وہاں پر بند باندھتا ہے، نظروں کو نیچے رکھو۔ چوری پھر بھی گھٹتی نہیں آج، چوری کا آپ یہ دیکھیں ریشو تو کم نہیں ہوا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ چوروں سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ اسلام نے اس کے لیے بھی حل بتایا۔ چور جو چوری کرتا ہے ضرورت کے تحت ہوتا ہے، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو غربت چوری پر لے آتی ہے، اس کی ضرورت جو ہے چوری پر لے آتی ہے، یا تو گھر میں کوئی چیز کی کمی۔ شروع کی بات، پیشہ ور چور کی بات الگ ہے، جس کا پیشہ بن گیا، عادت بن گئی، وہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن سٹارٹنگ چور کیسے کرتا ہے؟ اس کی ضرورت اسے چوری پر لاتی ہے۔ اسلام نے اس کے لیے سب سے پہلے سزا مقرر نہیں فرمائی، بلکہ پہلے سارے مسلمانوں پر زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا۔ زکوٰۃ کا نظام ایسا نافذ کیا، امپلیمنٹ کیا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے مال کا 2.5% نکالے۔ اگر صحیح معنوں میں مسلمانوں کا مال جس طرح بیت المال میں جمع ہوتا تھا نکل جاتا، اور جو جو ضرورت مند ہوتا اس کے گھر پر یہ مال پہنچتا، تو چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اسلام میں۔ ہاتھ کاٹنا بعد میں ہوتا، چوری کرنا بعد میں ہوتا، جب اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی تو چوری کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ ابتدا یہاں سے آج یہ طوائف کے اڈے جو چلنے لگ گئے، ان کو بھی باضابطہ لائسنس ملتا ہے۔ جسموں کو بیچنے والی عورتیں، بار میں کام کرنے والی عورتیں، کیا یہ انسان نہیں ہیں؟ ان کے جسموں کے ساتھ ہر کوئی کھیلتا ہے اور ان کو اپنی بستر کی زینت بنا لیتا ہے آسانی سے۔ کیا یہ عورت نہیں ہے؟ عورت ہیں، یہ کسی کی بیٹی ہیں یا کسی کی بہن ہے، لیکن یہ بازار میں کیوں آئی؟ بازار میں ان کو کون لے کر کے آیا؟ ہو سکتا ہے کچھ مجبوراً یا ظلم و زبردستی کے ساتھ لائی گئی ہوں گی، لیکن موسٹلی اس میں غربت اور ضرورت نے ان کو وہاں تک پہنچایا، یا پھر شہوت نے وہاں تک پہنچایا۔ یہیں پر میں آج آپ کو بتاتا ہوں اسلام میں تعدد ازواج کا مسئلہ کیوں رکھا گیا، ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت کیوں دی گئی۔ اگر میں یہ بھی ریشو بتاؤں، پرسنٹیج بتاؤں، تو آپ جا کر کے مطالعہ کر کے دیکھ لینا۔ امریکہ میں آج کی تعداد میں مردوں سے 70 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں۔ UK میں 40 لاکھ کے قریب مردوں سے عورتیں زیادہ ہیں۔ تعداد کاؤنٹنگ کی بات کر رہا ہوں، مردم شماری۔ رشیا میں بھی تقریباً 50 سے 60 لاکھ کے قریب عورتیں زیادہ ہیں۔ موسٹلی پوری دنیا میں اگر عورتوں کی تعداد اور مردوں کی تعداد کو کاؤنٹ کیا جائے تو اس میں عورتوں کی تعداد کئی لاکھ گنا زیادہ ہے۔ یہ جو بھونکتے رہتے ہیں اسلام 4 بیویاں کرنے کی اجازت دیا، اب یہ سول کوڈ ان کو اسی لیے سب سے زیادہ وہ ہے، ہندوؤں کے لیے قانون بنا ہوا ہے یہاں پہ کہ وہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے۔ ہندو میرج ایکٹ کے اندر دوسری شادی کرنا ان کے لیے غیر قانونی ہے، اور مسلمانوں کے لیے مسلم میرج ایکٹ کے اندر ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں اجازت تھی۔ میرے عزیزو، یہ زور زبردستی نہیں، جب لا بن رہے تھے انڈیا کے تب یہ دونوں کے دھرم کو سامنے رکھ کر کے ہی بنایا گیا تھا۔ ہندوؤں کے بھی بڑے بڑے لوگوں سے یہ پوچھا گیا تھا کہ تمہارے اندر یہ پروویژن ہونا چاہیے کہ دوسری کرنے کی، نہ 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 یہ تو پاپ ہے۔ تو ٹھیک ہے، پاپ ہے تو قانون بنا کر کے رکھا گیا کہ دوسری شادی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں نہیں جائز ہے، 4 تک کی اجازت ہے، کھلا رکھا گیا، اوپن رکھا گیا۔ ایک رپورٹ ہمارے پاس یہ بھی ہے، 71 سے لے کر 91 تک، 1971 سے 1991 تک کی، یہ 20 سال کی رپورٹ کے اندر ہندوستان میں سروے کی ہوئی ایک رپورٹ موجود ہے جس میں ڈبل شادی کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہندوؤں کی ہے، جبکہ اللیگل ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں، ہمارے یہاں لیگل ہے۔ سول کوڈ اسی لیے لانا چاہ رہے ہیں بیچارے کہ ان کو ایک سے زیادہ نہیں کرنا پڑتا۔ مسلمانوں کے اوپر بھی یہی قانون آنا چاہیے، ایک ہی قانون ہو جو سب کے لیے چل رہا ہے، اب مسلمان بھی دوسری نہ کریں۔ اور حیرت کی بات ہے وہ لوگ قانون لا رہے ہیں جن کی ایک بھی نہیں ہے۔
कानून सिविल कोड की बात सबसे ज़्यादा वही कर रहे हैं जिनके ना बच्चे हैं ना बीवी है। खैर आज हमारा टॉपिक नहीं है। अब ये ताद्दुद अज़वाज का जो मसला इस्लाम में है, मैं क्यों रख रहा हूँ एक से ज़्यादा शादी? मुझे बताओ सबसे ज़्यादा मौत की तादाद औरतों से बढ़ करके मर्दों की है। ये रियल फैक्ट जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ, साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। जो बचपन में बीमारियाँ होती हैं बच्चों को, उसमें अक्सर जो मर जाते हैं वो लड़के मरते हैं, लड़कियाँ नहीं। उनके अंदर डिफेंस की ताकत है। और जवानी के बाद भी जंगें जो होती हैं उसमें लड़कियाँ जंग करने नहीं जाती थी, मर्द ही जाते थे। फौज में सिपाहियों में लड़के शामिल होते थे और जंगों में सबसे ज़्यादा मर्दों की मौत होती थी। तो बचते कौन है घरों में? औरतें बचती हैं। मर्दों की शरह अमवात ज़्यादा है औरतों से। मर्द मरते भी ज़्यादा हैं, पैदा भी कम हो रहे हैं, औरतों की तादाद ज़्यादा है। आप मुझे बताओ सिर्फ यूएसए में अगर 70 लाख औरतें ज़्यादा हैं, हर मर्द वहाँ शादी कर भी लिया, पहले तो करते नहीं, अगर हर मर्द कर भी लिया तब भी 70 लाख औरतें बचती हैं। उनमें से 1/3 जो मर्दों की तादाद है, जिसकी तादाद तकरीबन 2.5 करोड़ होती है, वो लोग होमोसेक्सुअल हैं। यूएसए की बात कर रहा हूँ, तो शादी करना ही नहीं चाहते। तो अब जो औरतें बच जाती हैं, मुझे ये बताओ उन औरतों को ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी मर्द का सहारा अगर नहीं मिलता है तो क्या वो बाज़ार में नहीं आएंगी? क्या वो अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए ये रास्ता नहीं ढूंढेंगी? मेरे अजीज़ों, इस्लाम ने वाजिब नहीं किया है 4 शादियां करना, एक दरवाज़ा रखा है, एक दरवाज़ा रखा है। क्या वाजिब है दूसरी शादी करना? यहाँ इस्लाम ने एक तुम्हारे लिए सहूलत का दरवाज़ा रखा है, उस पर इनको इतना वावेला है। लेकिन हकीकत में ये रियल लाइफ के अंदर आओ कि दुनिया में हो क्या रहा है। उन औरतों को भी इंसाफ दिलाना है जो बग़ैर किसी शौहर के पूरी ज़िंदगी गुजार के चली जाती हैं। अगर कोई मर्द एक के अलावा दूसरी को निकाह करता है तो मेरे अजीज़ों, ये सिर्फ वो अपने जिस्म की तस्कीन के लिए नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसी आवारा होने वाली औरत को गुनाहों से बचा करके अपने घर की मलिका बनाना चाह रहा है। इस्लाम के ऊपर एतराज़ात जो करते हैं, इनके यहाँ बांदियाँ हैं, बांदियों से शादी करते हैं, यानी एक से ज़्यादा बांदियाँ जो रखी जाती हैं। मेरे अजीज़ों, उसमें बड़ी हिकमत थी। पहले जो है जंगों में जब एक फ़ौज को दूसरी फ़ौज पर फतह हासिल होती तो सामने वालों का सारा माल भी ले आते, वहाँ के जितने कैदी होते उनको ग़ुलाम भी बनाया जाता, और उनकी जो औरतें होती थी वो बांदियाँ बन जाती थीं। बांदियाँ बन करके सबको बांट दी जाती थी। ये इस्लामी में नहीं, पहले की सारी कौमें ये करती थी, और उन औरतों के साथ बदतरीन सलूक किया जाता था, बदतरीन सलूक। उनको जानवरों के साथ बांधा जाता था, और फिर जब ख्वाहिश होती उनके साथ जिमा करता आदमी, और फिर उनको वहाँ बांध करके रखता, बांदियों को, जो जंगों में हासिल की हुई औरतें होती थी। ये इस्लाम था। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज पता है? हुजूर की वफ़ात के वक्त सबसे आखिरी अल्फाज 2 ही थे, अस्सलात व मिल्की यमीन, नमाज और अपने मातहत रहने वाली बांदियों का ख्याल करो, ग़ुलामों का ख्याल करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया जब आपकी रूह रब्बे आला की तरफ जा रही थी। ये बांदियों के हुकूक क्यों मेरे आका ने फरमाया? कि सिर्फ ये काम काज की मशीनें नहीं हैं। अभी अगर जंगों के बाद तुम्हारे हाथ आई हैं तो इन्हें निकाह करो और इनको अपने घर की जीनत बनाओ। वो मलिका बन करके रही हैं, 1-2 नहीं, हज़ारों तारीख़ इस्लाम में मौजूद हैं जो सहाबा के निकाह में आई और उनसे औलाद भी हुई, उनसे बड़े बड़े फ़क़ीह और मुहद्दिस भी पैदा हुए। उन औरतों को आवारा होने से इस्लाम ने बचाया। मेरे अजीज़ों, मैं कितनी बातें अर्ज़ करूँ, इस्लाम की ही पैरवी क्यों की जाए? ये खूबियाँ अगर मैं बताता रहूँ, ये आपके लिए नहीं है, आप ऑलरेडी अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत दिए हुए हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस्लाम पहले से दिया है, ये उसका शुक्र है। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, उन लोगों से कह रहा हूँ जो ये कहते हैं इस्लाम की ही पैरवी क्यों करें, इसके अंदर क्या खुसूसियत है, इस्लाम को फॉलो क्यों करें? उनके लिए मैं कह रहा हूँ, इस्लाम पूरा निज़ाम हयात है, पूरी ज़िंदगी का दस्तूर है, और चैलेंज है मेरा ये, कोई भी लेकर के आकर के दिखाए, मैं बताऊंगा कि इनकम्प्लीट है तुम्हारे यहाँ, इनकम्प्लीट। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। जो अभी आपके सामने मैं पेश किया हूँ, ये बहुत ख़ास बयान था, बहुत बेहतरीन बयान था हम सभी के बारे में।
तो ये बयान आप सभी को कैसा लगा, किस तरह लगा, इसमें आप सभी को क्या सीखने को मिला, तो आप लोग उस चीज़ को कमेंट में बता सकते हैं और लिख सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का वीडियो अगर आप सभी लोग हर रोज़ देखना चाहते हैं, जो नए नए टॉपिक पर लाता हूँ, जो बहुत ऐसी चीज़ जो हम सभी के ज़िंदगी में काम आने वाली रहती है और आखिरत में भी काम आएगी, तो वही जो आखिरत में काम आएगी वो दुनिया ही में हम सभी को करना है कि आखिरत में वो चीज़ काम आएगी। क्योंकि आखिरत में हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ हिसाब किताब हम सभी को देना है और कुछ नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम सभी को नेकियां कुछ नहीं करने को मिलेगी, क्योंकि नेकियां इंसान दुनिया में ही करने आया है, क्योंकि दुनिया में हम सभी को अल्लाह ताला ने पैदा ही किया है सिर्फ इबादत के लिए। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें जो चीज़ आप सबको सीखने को मिला है, जो चीज़ आप लोग पहले से नहीं जानते थे, वो चीज़ इस वीडियो में आप सभी लोग जान गए हैं, तो उस पर अमल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। और उसमें जो चीज़ हम सभी लोग अगर गुनाह किए हुए हैं, उस चीज़ को पहले से करते रहे हैं, जो गलत काम था, तो उस चीज़ को हम सभी को छोड़ने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हम सभी की बाकी और ज़िंदगी जो आने वाली है उसमें हम सभी को कुछ अलग ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।